تو جی دوستو، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر صحابی کون تھا، جس صحابی کی دولت آج بھی بلینز آف ڈالرز بنتی ہے، جس صحابی کا بزنس اتنا بڑا تھا کہ ایون مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت بھی ان سے قرضے لیتی تھی، اور ان صحابی کا نام ہم سب اچھے سے جانتے ہیں، اور اس صحابی کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی خلافت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی تھے، تب اچانک ایک دن خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور ان کی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آخر اعلان کر دیا کہ اگر میں اس بیماری سے فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کا نیکسٹ خلیفہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ سنتے ہی لوگ بھاگ بھاگ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ حضرت عثمان کے بعد اسلام کے نئے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ایسا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی موت دے دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی پوری دولت تقسیم کرنے کا وقت آیا۔ یہ ایک بہت ہی یونیک منظر تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس سونے کو صرف توڑنے کے لیے کلہاڑیوں کی ضرورت پڑی، اور ان کے خزانوں میں 26 لاکھ گولڈ کوئنز پڑے تھے، جو آج اس 26 لاکھ گولڈ کوئن کی قیمت 700 ملین ڈالر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں بھی تھیں، اور پوری خلافت میں ان کے پاس بہت ساری زمینیں بھی تھیں۔ لیکن آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے بارے میں دنیا میں بہت ساری کنفیوژن ہے۔ تو جی دوستو، ویڈیو کو سبسکرائب کر لو، ہم آپ کو سنائیں گے اگلے پارٹ میں ساری کہانی کہ عبد الرحمن بن عوف کون تھے اور ان کے پاس کتنی دولت تھی۔